حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، ماہ جمادی الثانی تو ہم سے رخصت ہو گیا اور ماہ رجب شریف کا آغاز ہو گیا، اور اسلامی سال کے 12 مہینوں میں رجب شریف کو بھی جو شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے شعبان، اور پھر رمضان کو بھی بہت ہی فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ رجب میرا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے، شعبان حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی اہل ایمان اس ماہ میں یوں سمجھ لیجیے کہ کھیت کو تیار کرتے ہیں، شعبان میں وہ بیج بوتے ہیں اور ماہ رمضان مبارک میں اس کی فصل کاٹتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ماہ شعبان جو ہے وہ ابر کا مہینہ ہے، یعنی بادل ہی بادل جیسے بارش سے پہلے آ جاتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا مہینہ ہے۔ ہر لمحہ، رات اور دن کا کوئی لمحہ، اور اس کے بعد اوقات تو بہت ہی قدر و منزلت والے ہیں۔ تو اہل ایمان ماہ رجب شریف سے بھی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک اہل ایمان اور ہمارے صالحین کی طرح ہمیں بھی اس کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ دوسری بات جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ سے آیت کریمہ تلاوت کی، آیت نمبر 100، اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ نے اپنے حبیب لبیب حضور کو نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا، صحابہ کا ذکر فرمایا کہ میرے اصحاب کی، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان کیا ہے، اور ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ کیونکہ آج کے اس دور میں جہاں بہت سے فتنے نکلے ہوئے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی مانند ہر ایک اپنی بولی بول رہا ہے، اور وہ عقیدہ، وہ ایمان جو صحابہ اور اہل بیت کے دور سے اہل اسلام اور مسلمانوں کا رہا اور آج بھی ہے الحمدللہ تعالی، اس سے سادہ لوگ مسلمانوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوششیں ہر طرف سے ہو۔ اور ہم میں سے ہر ایک اس بات سے واقف ہے کہ ساری عبادتیں جو فرائض ہوں یا واجبات ہوں یا نوافل ہوں یا کسی بھی قسم کا صدقہ و خیرات اور نیکی، کتنی ہی عبادتیں ہوں، وہ سب اسی وقت مقبول ہیں، اسی وقت قبول ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح اور سلامت۔ اگر خدا نہ خواستہ دین اور ایمان محفوظ نہ رہا تو کوئی عبادت، نہ فرض نمازیں قبول، نہ واجب، نہ سنت، جب فرض ہی قبول نہیں تو کوئی اور کسی اور عبادت نفل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے زیادہ فکر مومن کو، جو سچا صحیح مسلمان ہے، اپنے ایمان کی سب سے زیادہ فکر کرتے ہیں۔ تو بہت سارے فتنوں میں ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل کو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، کالجز میں، یونیورسٹی میں بھی اور گھروں میں بھی، خاندانوں میں بھی، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے بعض پر اعتراض کرتا کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی رسول نے ایسا کیا، یعنی مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ پر کلام کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کچھ بھی علمی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے ان لوگوں کے کلام کرنے کی کہ ہمارے آج کے بہت سے فقیر جو میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا ہے یا فیس بک وغیرہ، موبائل کے ذریعے سے ہر قسم کی باتیں آج کل ہو رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ ہم نے صحیح انتخاب دین حق اور اسلام کا جو صحیح انتخاب جن حضرات علماء حق سے کرنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور ان علماء حق سے ہم غافل ہو گئے، جس کے نتیجے میں یہ مصیبتیں ہماری عوام پر، نوجوانوں پر، بچوں پر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک ہم سب کے اور ہمارے اہل خاندان کے اور نوجوان نسل کے، بچوں کے، بچیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید سے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں آپ سمجھ لیجیے کہ تقریباً تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا، اور یہ آیت نمبر 100 ہے، آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سب سے پچھلے اور اگلے یا پہلے اور اس کے بعد والے صحابہ کا ذکر ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے ہوں اور انصار میں سے ہوں، ان سب کا قرآن مجید ذکر فرما رہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اور تفسیر الحسنات میں، صاحب تفسیر حسنات نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی 2 جماعتیں، ایک مہاجرین ہیں اور ایک ان میں انصار ہے۔ تو قرآن مجید نے دونوں کا نام لے کر ذکر کر دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے بعد ہوتے رہے، وہ صحابہ کے بعد والے بھی لوگ ہیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے کے بھی ہیں، فتح مکہ سے بعد کے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجرت سے قبل جو ایمان لائے وہ بھی ہیں، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے مدینہ شریف میں وہ بھی ہیں، اور پھر اس کے دوران جو ایمان لاتے رہے وہ بھی ہیں، اور فتح مکہ ہوا اس سے قبل اور اس کے بعد، تمام کا اس میں ذکر آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر اسی میں آ گیا، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر ہی ایمان لائے، ان کا بھی ذکر اس میں آ گیا۔ تو سب کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ جو اور ان دونوں جماعتوں کے ذکر کے بعد ارشاد ہوا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تو وہ کون ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ قرآن مجید فرما رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبارک جل شانہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جن کی بزرگی اور جن کی عدالت اور جن کے عدول، یعنی جن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکی کو اور نیکی کو قرآن مجید کی عدالت بیان کر دے، اللہ تعالیٰ تبارک جل شانہ ان کی عظمت اور ان کی بزرگی اور صفائی کو بیان فرما دے، تو اس کے بعد اب ہمیں اللہ تعالیٰ تبارک جل شانہ کے ارشاد اور کلام الہی کے بعد کسی کی وضاحت کی ضرورت ہمیں واقعی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے خطیب نے اپنی سند کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، میں اب وہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور جو مختلف راویوں تک پہنچی اور اس کو بیان کیا انہوں نے، اور یہ روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اور اس کی وضاحت یہ بات کے لوگ کر رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے، صحابہ کے مطلب ہے صحبت اختیار کرنے والے، کسی کی بھی صحبت ہو لغت کے اعتبار سے، اور محدثین کی اصطلاح میں صحابی اسے کہیں گے مختصراً کہ جنہوں نے ایمان کی نگاہ سے ایک نظر بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان پر وہ دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی، اور ان کا وہ مرتبہ ہے کہ اب ان کے مقام اور مرتبے اور شان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا یہ سب، بلکہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد اور زمانہ پایا اور آپ تک نہ پہنچ سکے، بعض محدثین نے تو انہیں بھی صحابہ میں شامل کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ حضرت ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھا وہ بھی صحابہ میں شامل،
بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، ان کی ولادت ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے چند ماہ قبل، اور حضور کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا برکت اور دعا کے لیے، ان کو بھی صحابہ میں شامل کیا۔ اور محدثین نے، علماء ربانیین نے ان سب کی صحابیت کا ذکر فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کو کہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے، کسی پر عیب بتا رہا ہے، جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، جیسے کہ یہ بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور آپ کے درمیان جو بات جنگیں رہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے اور بدتمیزی کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت سفیان اور بعض لوگ بعض دیگر اصحاب پر تذکرہ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب تم دیکھو کوئی شخص کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے، اور یہ اس لیے کہ رسول بے شک حق ہے، اللہ کے رسول تو حق ہیں، سچے رسول ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بے شک حق ہیں اور قرآن یقیناً حق ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ سے آیت پڑھی اور اس میں صحابہ کا، تمام صحابہ کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو فرماتے ہیں رسول بے شک حق ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن بے شک حق ہے، اور رسول جو دین لائے وہ بے شک حق ہے۔ ٹھیک ہے، جو دین لائے اسلام جس طرح ہمارا ایمان ہے وہ بے شک حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن پاک اور دین حق، یہ سب جو ہم تک پہنچا ہے یہ کس کے ذریعے سے پہنچا؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے پہنچا ہے، وہی پہنچانے والے ہیں۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قرآت پر جمع کیا گیا، 80 سے 86 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتیں جو تھیں اس کام کے لیے شامل تھی۔ تو پورے دین کو ہم تک نہایت ہی دیانتداری اور امانت کے ساتھ پہنچانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، یعنی یہ اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو اور ان کی ہی وساطت سے اور انہی کے ذریعے سے یہ نعمتیں ہم کو دی، قرآن ملا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، دین، اسلام، توحید، یہ ساری نعمتیں میں واسطہ یہی لوگ ہیں۔ تو اب جو ان میں تان کرنے والا، یعنی ان پر جو تان کر رہا ہے، انگلی اٹھا رہا ہے، کس پر؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی شان کے در پہ ہونے والا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کرے۔ ہمارے دین کے، ایمان اور اسلام کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں اور اہل بیت۔ یہ دین کے، دین اسلام کے صحابہ، اہل بیت اطہار بہت بڑے مضبوط پلر ہیں، یہ بہت بڑے دو ستون ہیں جن کے ذریعے سے قرآن اور حدیث اور اسلام اور دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے، اللہ رسول سے تعلق اور ایمان، یہ سب کچھ ہم تک پہنچا اور ہمیں ملا۔ تو فرماتے ہیں جو ان کی شان پہ در پہ ہونے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کرے، یعنی ان کے خلاف باتیں کر کے ان کی بات اور ان کی اہمیت کو ختم کر دے، تاکہ وہ دین اسلام پر دست درازی کرنے کا اس کو موقع مل جائے۔ میرے خیال سے سمجھ آ گئی آپ کے؟ تو نتیجہ یہ نکلا، فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں وہ عدول ہیں، عادل ہیں، اور ان کی تعدیل قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب ہمیں کسی کی کوئی حاجت نہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کسی کی حاجت نہیں رہتی، اور ان میں تعین کرنے والا تعین کو ساقط الاعتبار کرتا ہے، نہ کہ ان کو، یعنی جو تعین کرے وہ خود ساقط الاعتبار ہے، کہ وہ خود اس لائق ہے کہ اس پر اعتبار نہ کیا جائے، اس کی بات کو نہ سنا جائے اور اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، اس کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میرے اصحاب میں سے کسی کے بارے میں دیکھو کہ کوئی ان پر تان کر رہا، اعتراض کر رہا، تو تم یہ کہو
کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے شر پر یعنی اس کے فساد اور اس کے فتنے پر لعنت ہو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں خلفائے راشدین کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ خلفائے راشدین میں سب سے اول مرتبہ اور مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گزشتہ گفتگو میں نے اس ضمن میں بہت ساری احادیث بیان کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس ضمن میں بخاری شریف، مسلم شریف، خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی روایتیں جو ہیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک جل شانہ ہم سب کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک پر جو اعتدال والا مسلک ہے، قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے، اس پر ہمیں رکھے۔ اسی پر مدار نجات ہے، یعنی کامیابی اور کامرانی، ایمان کی حفاظت اسی پر ہے۔ اور اصل مسلمان کامیاب وہی ہے جو اس دنیا میں اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، وہی کامیاب۔ تو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان ہے، اور اس کی حفاظت کی سب سے زیادہ فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق رفیق اور رحمت فرمائے، آمین۔